زمین پہ. اور دوسری بات، اب میں یہاں پہ ایک علمی طور پہ ایک بات کر دوں، جو لا نبی یا بعدی جو حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا، جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. لا نبیہ اور اس کے بعد ہے بعدی. یہاں پہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے ایک پیس مسنگ ہے، وہ آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے ترجمہ کرنے کے لیے. لا نبیہ مولود من بعدی، یہ لگا سکتے ہیں ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا میرے بعد. لا نبیہ مبعوث من بعدی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا میرے بعد. یعنی یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، جو بندے عربی زبان جانتے ہیں جا کے تحقیق کر لیں اس بات کی. لا نبی بعدی کے اندر ایک چیز آپ نے رکھنی ہے، ترجمہ تب اس کا آپ کر پائیں گے. اسے کہتے ہیں عربی زبان میں خبر. خبر جو ہے نا، خبر یہاں پہ جسے کہتے ہیں اس انگلش میں کہتے ہیں ہم اپنا نا، اس کو انگلش میں گرامر میں کہا جاتا ہے جی الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. ہاں جی، اس میں یہی غالباً کلپ ہے. اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ پورا اگر کلپ جو سنیں گے اس میں اس نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مفہوم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس میں کمی ہے گرامر کے لحاظ سے. یہی ہے اس کی بات کا کرنے کا مفہوم. وہ اب کہتا ہے نہیں جی میں نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامر کی غلطی کی. ثابت تو تم وہی کر رہے ہو. جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں گرامر کی ایک غلطی ہے، ایک جو ہے وضاحت وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو دوسرے لفظ سے یہی کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصیح عربی نہیں آتی تھی، وہ مفہوم اب تم بیان کر رہے ہو. لیکن جو ان کے بڑوں نے، جن کو یہ سلف صالحین کہتا ہے، اور مناظرے میں بھی اس نے سلف صالحین کو حجت کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ میرے مسلمات میں سے ہے، تو لا نبی آبادی کی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میری شریعت کو منسوخ کرے. تو تمہارے سلف صالحین کا جو فہم ہے وہ تم اب کیوں نہیں لے رہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے کہا ہے جی ہمیں اپنے عقیدے کے مطابق، تو یہی بات میں نے شروع میں کی ہے کہ یہ دین انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اور جو خبر ہے لا نبی آبادی وہ مکمل خبر ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، مانو اس کو، جیسا کہ تم ہمارے سامنے پیش بھی کرتے ہو کہ فرما چکے ہیں ہادی لا نبی آبادی، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی آبادی. تو یہ ایک مکمل خبر ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اس میں یہ تعویل کرنے کا اختیار حاصل ہے تو دوسروں کو قرآن کی واضح آیات کے مطابق تعویل کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا، اگر آپ کے پاس وہ حوالے ہیں لا نبی آبادی، وہ دکھا دیں. ملا علی قاری کا بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کو منسوخ کرے. اور اسی طرح جو قاسم ننوتوی کا یہ رونا اور روتا پھرتا اور اس کا دفاع کرتا پھرتا، اس نے بھی کہا ہے کہ میرا بھی مطلب یہی ہے کہ کوئی نبی جو ہے وہ ایسا نہیں آئے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے. تو اگر وہ مفہوم ہم ڈال دے، اور جیسا کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، اس لیے کہ یہ شریعت کامل اور مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے واجب العمل. ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے. ہم تو کہتے ہی یہی ہیں کہ جو بھی اب آئے گا وہ تابع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس شریعت کا خادم ہوگا، وہ اپنی کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ پھر وہی بات ہے کہ ان کے عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، یہ اپنے عقیدوں کو قرآن اور حدیث میں گھسیڑتے، چاہے وہ حیات مسیح کا مسئلہ ہو، چاہے یہ ختم نبوت ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو. یہی عام طور پہ ہمارے دو بنیادی عقیدے. تو اس میں یہ اپنی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے منہ میں ٹھونستے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کہا.
تو احمد بٹ صاحب یہ ملا علی قاری رحم اللہ کا حوالہ ہے جہاں پہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے یا آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ یہ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع میں ہے۔ خود ان کے مجدد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح میں یہی تشریح کی کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ لا یاتی بعدہ نبی ینسخ شرعہ، کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو ان کی شریعت کو منسوخ کرے۔ اب یہ جو امتیاز نے لا نبی آبادی میں یہ ایڈیشن سارا کچھ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے دعویٰ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مضمون وہ دے رہا ہے کہ آپ کی عربی میں نقص تھا، اور آج 1500 سال امتیاز پہ یہ راز کھلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوثن کہنا تھا یا مولودن۔ اب یہ جو آیت ہے خاتم النبیین اور یہ جو حدیث ہے لا نبی آبادی، یہ ہمارے خلاف قطعی دلالت کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور یہ خود مانتے ہیں کہ قطعی دلالت میں جب اتنے احتمال پیدا ہو جائے تو وہ تو دلیل ہی نہیں رہتی۔ یہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب احتمال پیدا ہو جائے تو وہ دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے خود وہ احتمال اب پیدا کر دیے ہیں، انہوں نے اس میں الفاظ کا اضافہ کیا، اس کی تشریح نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں لا نبی آبادی کی، جیسے کہ الیاس گمن صاحب نے کہا ہے کہ اس احمدیوں کے سامنے لا نبی آبادی کبھی پیش نہ کرنا، یہ کہہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ورنہ پھنس جاؤ گے۔ تو اس کی تشریح میں اگر یہ بات بیان کرتا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ مولود من بعد نبیہ یا مبعوث من بعد نبیہ ہوتا، تو تشریح کے طور پہ اگر بیان کرتا تب بھی کسی حد تک اب اس نے سریعن کہا ہے کہ اس میں کمی ہے گرامر کا لحاظ سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے مکمل نہیں تھا، تو یہ کمی اس نے پوری کی ہے۔ یہ فرق ہے، یہ تفسیر نہیں کر رہا اس کا، جیسے کہ دوسروں نے جو ابھی ہم نے حوالے دکھائے ہیں وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث میں یہ کمی ہے۔ اسی طرح جب میں نے بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ لا نفی جنس ہے، تو نفی جنس میں تو تمام کے تمام قسم کی نبوتیں جو ہے وہ آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کا نبوت۔ اب جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں جی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی تو وہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی پرانی نبوت پہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کی پرانی نبوت رسولن الی بنی اسرائیل کی ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے وہ نبی برل ہے، چاہے وہ اب نبی کی حیثیت سے نہ بھی ہے۔ میں ان کی تھوڑی دیر کے لیے بات مان لیتا ہوں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی لحاظ سے نبی ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو نبی کہا ہے۔ تو لا نبی آبادی میں تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں پھر اگر ان کا ترجمہ جو جیسا کہ لا نفی جنس یہ کہتے ہیں، اور یہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دو کہ لا نفی جنس ہے یا لا نفی کمال کا ہے، تو وہاں پہ ہمارے سامنے تو یہی کہتے ہیں کہ لا نفی جنس ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، تو پھر یہ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی لحاظ سے وہ نبی ہیں، چاہے اب وہ رسول بنی اسرائیل والی ان کی نبوت جاری ہو یا نہ، بلکہ ان کو ایک نئی قسم کی نبوت دی جائے گی۔ اب جو اس نے دوسرا اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ دو الفاظ ہم ڈال سکتے ہیں، پھر وہی بات ہے، وہ یہ ہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس بندے نے صبح سے لے کے شام تک ہر احمدی جو پروگرام کرتا ہے اس میں وہ 73 مسلم کی حدیث ہم پیش کرتے ہیں، جس میں 4 بار آنے والے کو نبی اللہ کا ہے، اسی میں باسط کا لفظ ہے۔ یہ جو اس نے تشریح کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لقمہ دینے کی کوشش کی ہے نا کہ مبعوث من بعد نبی ہونا چاہیے تھا، تو اس میں ابس اللہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرے گا۔ اب اس کا دوسرا جو رہ گیا اس نے مولود والا ڈالا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر وہی بات ہے کہ اہل حدیث ہے، ان کو حدیثوں کا بھی علم نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ فرمایا کہ یہ صدیق نبی ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو نعوذ باللہ جیسا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درستگی کرتے پھرتے ہیں، وہاں پہ بھی کہہ دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہے، وہ نبی نہیں تھے تو ان کو نبی کا، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اب یا تو ابراہیم نبی تھے یا نبی نہیں تھے، اگر نبی نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کیوں کہا، اور اگر نبی تھے جیسا کہ وہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہاں وہ دعویٰ نبوت کی عمر کو نہیں پہنچے،
تو یہ مولود والا بھی ان کا غلط ثابت ہو گیا. تو صحیح. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے. تو اس نے اپنی جہالت جو ہے وہی لوگوں پہ ظاہر کی، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ یہ میں بعض چیزیں کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ حدیث ہے اسکرین پہ، اس میں واضح 2937 صحیح مسلم کی حدیث ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، یعنی جو امتیاز نے کہا کہ اصل میں اس کا مطلب تھا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو اس نے خود ثابت کر دی کہ اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں ہے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آخر الزمان میں مبعوث ہوں گے. دوسری بات یہ احمد صاحب نے بہت اہم تشریح کی، میں بس تھوڑے پوائنٹس اس کی سمری بتا دوں کہ پہلی بات یہ کہ اب ان کے اصول کے مطابق یہ قطعی الدلالہ نہیں، کیونکہ خود وہ اس کی تعویل تخصیص کر رہے، جو چیز قطعی الدلالہ اس کی تعویل اور تخصیص بھی کفر ہے ان کے اصولوں کے مطابق. دوسری بات یہ کہ 1500 سال بعد پتہ نہیں کس نے ان کو القاء کے یا الہام کی، تو الہام القاء کے قائل نے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوگی تھی. امتیاز صاحب آج اس مسلمانوں کو بتائیں گے کہ یہ اصل مطلب تھا لا نبی آبادی کا. تیسری بات یہ خود کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب بھی لا نبی آبادی ہے، تو اس سے ثابت ہوگی کہ اس میں بھی پھر الفاظ مسنگ ہوں گے ان کے اصولوں کے مطابق. تو یہ اصل میں جو اس نے بات کی ہے کہ اس میں مولود ہونا چاہیے تھا، یہ مبعوث ہونا چاہیے تھا، یہ صراحتاً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جیسے طارق مسعود نے کی تھی، اس نے اپنے انداز میں کر دی. اور احمد صاحب ان میں ایک چیز ہے کہ امتیاز صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے. پھر میں ان کو کہا تھا آپ نے تو آیت منسوخ کر دی، کہتے نہیں میں نے لفظ منسوخ نے استعمال کیا. پھر وہ کہتے ہیں یا بنی آدم والی آیت جو تھی یہ نبوت کا شروع جو تھا اس کے متعلق تھا، حالانکہ یہ مضارع یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کے بعد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ شروع کے لیے، اب آیت خاتم النبیین آ گئی. نہیں میں نے لفظ منسوخ نہیں استعمال کیا. تو مجھے شاہ ولی اللہ صاحب کی پھر بات یاد آتی کہ لفظ نبی ضروری نہیں، اسی طرح لفظ منسوخ یا لفظ یا یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی یہ ضروری نہیں. آپ کا مفہوم واضح طور پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی میں نقص تھا اور آپ نے اپنا جو مفہوم ہے وہ واضح طور پہ نہیں بتایا، حالانکہ قرآن اور حدیث سے واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، ان کی جو الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے بہترین طریقے سے ہر بات سمجھا دیتے تھے. لیکن امتیاز کے نزدیک یہ بالکل غلط بات ہے. اب صاحب ہم نے شیعوں کا بھی ذکر کیا کہ امتیاز جو یہ تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتا، اور اس کے بارے بھی میں احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم جب امتیاز سے بات کرتے تھے سال پہلے یا جب بھی وہ سٹریم میں آتا ہے ہمیں کہتے یار میرا کوئی فرقہ نہیں، سارے مسلمان ہیں، یہ دوسرے بریلوی دیوبندی یہ فرقے ہیں نہیں، یہ مسلک ہے، ہم سب ایک ہیں، یہی اہل سنت والجماعہ، شیعہ بھی اہل سنت والجماعہ ہے. لیکن جب یہ بندہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کو کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، ہمیں کہتے یار میرا کوئی فرقہ نہیں، ان کو کہتے یار میں اہل حدیث ہوں، پھر انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہہ دیا یہ اہل حدیث ہے، ایسے ہمیں پتہ لگ گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے بچے کہ ہمارے ساتھ جو قرآن کی بھی آیت ہے سورہ البقرہ کی، وہ بھی میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، وہ مجھے تو یہ آیت یاد آتی ہے ان کی حالت پہ کہ جب یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو کوئی ہے نہیں ہمارا فرقہ، اور جب وہ احمدیوں کے ساتھ دیوبندی بریلویوں کے ساتھ ہوتے ہیں شاید کہ نماز نہ ان کے پیچھے پڑھنی پڑے اور کافر نہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں یار میرا کوئی فرقہ نہیں. تو یہ قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا، یہ آگے
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہمارے آگے کہتے ہیں یار میرا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، میں بریلوی بھی ہوں، میں اہل حدیث بھی ہوں، اور میں دیوبندی بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں. لیکن جب اپنے کمرے میں دیوبندیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میں تو اہل حدیث ہوں. اور میں پچھلے دن ہی تحقیق کر رہا تھا کیونکہ ہم شیعوں کے بارے بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے متعلق بھی سنیوں کا عقیدہ کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو سلیم صاحب بھی آگے. السلام علیکم سلیم صاحب، میں یہ آخری بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. وعلیکم تو السلام ورحمۃ اللہ. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے ہم اکثر دکھاتے رہتے ہیں. تفہیمات الہیہ میں وہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ختم نبوت کا انکار کے لفظ امامت کے ساتھ، یعنی وہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے اماموں کو نبیوں کی صفات دے کے ختم نبوت کا 12 بار انکار کرتے ہیں. یہی بات انہوں نے اپنے فتوے میں لکھی کہ لفظ نبی ضروری نہیں. اگر وہ مثال ہم دیتے ہیں شراب کی، اگر کوئی شراب کو پانی کہہ کے پیے، شراب کو شراب کہہ کے پیے، وہ شراب ہی رہے گا. تو شیعوں نے لفظ نبی استعمال نہیں کیا لیکن خصوصیات دے کے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا. میں احمد بٹ صاحب سیم صاحب پچھلے دن یہ کتاب پڑھا تھا شاہ ولی اللہ صاحب کی دور ثمین کی کتاب ہے، جہاں پہ انہوں نے 40 احادیث کو تصحیح کی، 40 احادیث کی کشف کی بنیاد پہ. تو اس میں ان کے بعض واقعات بھی اس کتاب میں ہیں. اور حدیث التاسیہ میں وہ جو نووا ان کا ایکسپیرینس تھا یا کشف ان کا تھا، بہت اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعوں کے متعلق پوچھا تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ باطل مذہب ہے اور یہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے اور ان پہ وحی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ تو نبی ہوتا ہے، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى النَّبِي، یہ تو نبی ہوتا ہے جس پہ وحی ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے. تو ان کا جو مذہب ہے یہ مستلزم ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہے. انکار ختم النبوہ، یہ ان کو خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے بات. تو یہ میں پچھلے دن پڑھا تھا، یہ بھی ایک مزید حوالہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے جو کہ آپ کے کشف میں آ کے آپ کو بتایا کہ شیعہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن امتیاز ضروریات دین کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ بھی مسلمان ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے وہ بھی مسلمان ہے، جو ختم نبوت کے منکر ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کی وہ بھی مسلمان ہے، جو نہیں کی وہ بھی سچ ہیں، دونوں صحیح ہیں. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علم غیب ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہ ایسا علم جو کہتے ہیں کہ بعض علم ہے یہ تو پاگلوں کی نسبت ہے وہ بھی صحیح ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر جو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئے وہ بھی صحیح ہے، جو کہ نہیں آ سکتا وہ بھی صحیح ہے. جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے، دوسرے انبیاء ذل ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہ یہ کفر ہے وہ بھی صحیح ہے. جو کہ قاسم ننوتی صاحب کا یہ جملہ کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے جو کہ یہ ختم نبوت پر ڈاک ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہ یہ الہامی کتاب ہے اللہ سے وہ بھی صحیح ہے.